کوئی انسان آپ کی زندگی سے اچانک چلا جائے جس کا آپ کو اندازہ بھی نہ ہو، آپ کا اس کے ساتھ اتنا دل لگا ہو، آپ کو وہ انسان اتنا اچھا لگتا ہو، تو آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ اس انسان نے آپ کی زندگی سے اچانک سے چلے جانا ہے۔ آپ کو اس کے ساتھ بات کرنے کی عادت ہو گئی ہو، تو جب وہ اچانک چلا جائے، وہ اچانک قطع تعلق کر دے، تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس بات میں ساری انفارمیشن دی جائے گی۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، مکمل دیکھنا ہے کہ وہ انسان آپ کی زندگی میں واپس کیسے آئے گا جو آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور وہ اچانک چھوڑ کر کیوں گیا ہے، اس میں کیا وجہ ہے، اور واپس لانے کے لیے 5 خفیہ راز بھی آپ کو بتاؤں گی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی چینل کنزا ویس ولاگز۔ کیسے ہو آپ؟ سب ٹھیک ہو؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ ویڈیو میں وہی ہے گھر کے کام، ڈیلی روٹین۔ آپ ویڈیو کو انجوائے کرتے ہوئے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سب سے پہلے آپ سب جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے تمام ویورز کو رمضان مبارک۔ اس بابرکت مہینے کے صدقے اللہ تعالی ہماری تمام تر پریشانیاں، مشکلیں، بلائیں، مصیبتیں سب دور کر دے اور ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ اسی رمضان کی ایک فضیلت بتاتی چلی جاؤں کہ عام روٹین میں جب ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو جب ہم رمضان اتنا بابرکت مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جب ہم اس میں ایک نیکی کرتے ہیں تو ہمیں 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے جتنا ہو سکے رمضان کے مہینے میں عبادت کیا کریں، عبادت میں دن گزارا کریں تاکہ ہماری نیکیاں بڑھ جائیں، ہم کچھ تو اعمال لے کے جائیں۔ صرف ہم دنیا میں دنیا کی باتیں سوچتے رہتے ہیں، ہم دنیا کی پریشانیوں کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں، ہم اپنا نہیں سوچتے۔ ہم لوگوں نے خالی ہاتھ جانا ہے، ہم لوگوں نے ان دنیا کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا۔ ہمیں اپنے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور اپنے اعمال کو بھی بنانا ہے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں جتنی ہو سکے عبادت کریں، نیگیٹیو تھنکنگ جو ہے اس کو ختم کر دیں۔ اچھا، آتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی انسان آپ کی زندگی سے اچانک چلا جاتا ہے تو ایسی سچویشن میں، ایسے حال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور وہ کیسے واپس آئے گا، اور وہ کیوں گیا ہے۔ آپ کو ساری میں یہ بات بتاتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انسان آپ کی زندگی سے اچانک گیا ہے نا، وہ اصل میں اچانک نہیں گیا ہوتا۔ اس کے دل میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو وہ لے کر سوچتا ہے، وہ دل میں پہلے فیصلہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کی زندگی سے جاتا ہے۔ جبکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تو زندگی اتنی اچھی چل رہی تھی، آپ تو اس کے ساتھ اتنے اچھے تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ اتنا اچھا تھا، تو وہ اچانک ہی چلا گیا۔ لیکن آپ کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ دیکھیے میری بہنوں، یہ رشتہ آپ کو بہن کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کو آپ کی دیورانی جیٹھانی کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کی فرینڈ کا بھی ہو سکتا ہے، یہ رشتہ آپ کو کسی کا بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو اچانک چھوڑ کے جائے۔ مطلب کہ پتہ کیا ہوتا ہے، جب آپ کی زندگی چل رہی ہوتی ہے نا، تو آپ کی اور وہ جو سامنے والے ہوتا ہے نا انسان، اس کی آپس میں بہت اچھی کمٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے۔ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات شیئر کرتے ہو، آپ کی زندگی بہت اچھی چل رہی ہوتی ہے۔ جب کچھ نیگیٹیو تھنکنگ جو آ جاتی ہے نا، جو انسان کو، جیسے کہ سامنے والے انسان کو کوئی عادات آپ کی اچھی نہیں لگتی، یا آپ کو سامنے والے کی عادات اچھی نہیں لگتی، تو آپ اس کو منہ پہ نہیں کہہ دو گے کہ بھی تمہاری مجھے یہ فلاں عادت اچھی نہیں لگی۔ جب سامنے والے انسان کو آپ کی کوئی عادت اچھی نہیں لگے گی نا، تو وہ اپنے دل میں رکھے گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر دوبارہ آپ کی زندگی چلے گی، تھوڑا عرصہ گزرے گا، پھر کچھ عادت ہوں گی جو آپ اس کو اچھی نہیں لگیں گی، وہ سامنے والا دوسری بات بھی اپنے دل میں رکھ لے گا، وہ آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ کی عادت مجھے اچھی نہیں لگی۔ ایسے کرتے کرتے جب 7-8 عادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں نا، تو پھر وہ جو سامنے والا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے بھئی اس کی تو یہ بری عادتیں جو ہے نا مجھے اچھی نہیں لگتی۔ وہ پھر آپ کی زندگی سے کوئی چھوٹی سی بات سے بہانہ بناتا ہے اور وہ آپ کی زندگی سے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پہلے سے اس کے دل میں، اس کے دماغ میں جو غبار بھر رہا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو پھر لاسٹ پہ جو نتیجہ نکلتا ہے نا، وہ چھوڑنے کا نکلتا ہے۔ یہ آپ کو ہر کسی انسان کے رشتے کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ اکثر آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا ہے
پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ دیکھیں ذرا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپس میں لڑائی ہوتی ہے نا تو وہ نیگیٹو تھنکنگ اتنی سوچتے ہیں کہ جب چھوٹی سی بات ہوتی ہے نا تو اس پہ آ کے نا لڑائی ہوتی ہے، تو وہ جو پچھلے غبار جو دماغ میں نیگیٹو تھنکنگ سوچی ہوتی ہے نا، وہ ساری اس لڑائی پہ منہ سے نکل جاتی ہیں ساری باتیں، تو وہ جو بات ہے نا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح ہی یہی بات ہے کہ جب کوئی آپ کو اچانک چھوڑ کے جاتا ہے نا، وہ اسی لیے جاتا ہے کہ وہ پہلے سے آپ کی کچھ عادات ہوتی ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو اس کو پسند نہیں ہوتی، وہ اس کے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں، تو جب لاسٹ پہ چھوٹی سی بات سے لڑائی شروع ہوتی ہے نا تو وہ آپ کو ایک دم قطع تعلق ہو جاتا ہے۔ یہی اصل وجہ ہے، سامنے والا جو آپ کو چھوڑ کے جاتا ہے نا، اس میں یہی وجہ ہوتی ہے سب سے بڑی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ کوئی بھی بات تھی جس سے آپ کو وہ سامنے والا چھوڑ کے چلا گیا، اب وہ واپس کیسے آئے گا؟ کہ اب مطلب کہ چلو ٹھیک ہے، کچھ عادات آپ کی اس انسان کو سامنے والے کو نہیں پسند آئی، سامنے والے کو کوئی باتیں ہیں جو وہ آپ سے نہیں شیئر کر سکا، یا کچھ بھی ہے، وہ چلا گیا آپ کی زندگی سے۔ اب آپ کو وہ انسان اتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ سے کیا غلطیاں ہو گئی کہ وہ انسان آپ کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اب آپ کا دل کرتا ہے کہ وہ انسان آپ کی زندگی میں دوبارہ واپس آ جائے، کیونکہ آپ کو تو وہ اچھا لگتا ہے نا، وہ تو چلا گیا چھوڑ کے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کس طرح اس کو واپس لاؤ، آپ کو میں یہ بتاتی ہوں۔ واپس لانے کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤں گی، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ باتیں یہ ہیں، جب سامنے والا انسان آپ کے لیے بہت زیادہ مخلص ہوگا، اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی محبت ہوگی نا، تو وہ انسان کبھی بھی آپ سے دور جا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات نا پلے سے باندھ لیں، مطلب کہ اگر آپ اچھے ہوگے نا، ٹھیک ہے نا، اور اس انسان کے دل میں آپ کے لیے تھوڑی سی کوئی جگہ ہوگی نا، تو یقین مانیں وہ انسان آپ سے صرف 15 دن یا 10 دن ہی ناراض رہ سکتا، زیادہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان آپ کی زندگی سے مکمل طور پہ چلا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی انسان اگر آپ کی زندگی سے مکمل طور پہ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا نا، تو اس بات کو 2-4 مہینے ہو گئے ہیں، تو آپ سمجھ لو کہ اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی اہمیت ہے ہی نہیں تھی، مطلب کہ وہ سامنے والے انسان کے دل میں آپ کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی۔ اگر آپ کی کچھ تھوڑی بہت ویلیو ہوتی نا، تو وہ انسان آپ کو 10-15 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ بات بھی آپ نا پلے سے باندھ لیں۔ یہ میں نے جو بات کی ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ بات کی ہے۔ اچھا، بات اب یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے تو واپس لینا ہے، کیونکہ آپ کو تو وہ انسان اچھا لگتا ہے۔ اب وہ آپ کو پسند کرے یا نہ کرے، یا وہ انسان آپ کی زندگی میں نہ آئے، لیکن آپ تو اس کو واپس لانا چاہتے ہیں نا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ واپس لانے کا کیا طریقہ ہے۔ واپس لانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ سامنے والے انسان کو ایک دفعہ بات کریں، اگر تو آپ کے پاس ہی رہتا ہے، یہ رہتی ہے، جو بھی ہے، آپ نے اس کو پہلے جا کے اس سے پہلے معذرت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کہنا ہے بھئی جو میرے سے غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کر دو۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، یقین مانے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بھی کہ میں نے کسی کا دل دکھا دیا ہے۔ ہاں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم تو دل دکھاتے ہی نہیں، سامنے والا ہی دکھاتا ہے۔ اصل میں ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے، ہم سب گناہ گار ہیں۔ ہم سے کوئی ایسے غلطی ہو جاتی ہے کہ اگلے کا دل دکھ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ شاید ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ آپ نے تو واپس لانا ہے سامنے والے، کیونکہ آپ کو تو وہ انسان اچھی لگتی ہے۔ آپ نے اب اس کے پاس جانا ہے، سامنے والے کے پاس، آپ نے اس کو کہنا ہے کہ دیکھو جو میرے سے غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کر دو۔ تو وہ انسان جو ہوگا نا سامنے والا، وہ آپ سے بات کرے گا بھی مجھے تمہاری فلاں بات بری لگی، مجھے تمہاری فلاں بات بری لگی۔ وہ یہ تو نہیں آپ کو کہہ دے گا بھی کہ جاؤ میں تمہیں معاف نہیں کرنا، یہ ایسا تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کے منہ پہ کہہ دے میں تمہیں معاف نہیں کرنا۔ جب آپ کی آپس میں ڈسکس ہوگی نا، جو باتیں ہوں گی وہ سامنے آ جائیں گی، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح آپ کی صلح ہو جائے گی، وہ انسان آپ کی زندگی میں واپس آ جائے گا۔ اگر وہ انسان آپ کو معاف نہیں کرتا، آپ کی زندگی میں واپس نہیں آیا، تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کے ساتھ معذرت کر لیا، کچھ دن گزر گئے ہیں، پھر آپ نے اس انسان کا بھلا سوچنا ہے، برا نہیں سوچنا، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے اچھا سوچنا ہے، تو یقین مانے وہ خود بخود واپس آئے گا وہ انسان۔ اور اگر وہ انسان آپ کے معذرت کرنے پر بھی واپس نہیں آیا، اس بات کو 1 مہینہ گزر گیا ہے، تو پھر وہ انسان کبھی واپس نہیں آئے گا، یہ بات آپ سوچ لو،
ٹھیک ہے نا، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ ایسے انسان کو واپس ہی کیوں لانا چاہتے ہو جو انسان آپ کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہے، جس انسان کے دل میں آپ کے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس انسان کا آپ نے چار ڈالنا ہے۔ اس انسان کو اگر وہ انسان ایک دفعہ پیچھے ہوا ہے، آپ نے اس سے معذرت کی ہے، اس کے ساتھ آپ نے بات کی ہے بھئی کہ جو غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کر دو، پھر بھی وہ انسان آپ کی زندگی سے دور جا رہا ہے، دور جا رہا ہے، تو میں تو کہتی ہوں کہ آپ شکر کرو اللہ کا کہ پتہ نہیں اس میں کیا بہتری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو آپ سے دور کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس انسان کے دل میں کوئی جیلسی ہو آپ سے، کوئی حسد ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ سے دور کر دیا ہو۔ آپ کوئی نماز پڑھ رہے ہو، آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سے یہ بڑی مشکل پیچھے کی ہو۔ پتہ نہیں آپ کو اس انسان سے کیا نقصان ہونے والا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے دور کر دیا، جبکہ آپ کے دل میں کوئی اس کے لیے گلہ نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، تو پھر بھی وہ انسان مطلب کہ آپ سے دور چلا گیا ہے، تو اس کے دل میں آپ کے لیے اتنے زیادہ گلے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس کو دور کیا ہو۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک بات یاد رکھنا، جب انسان کی زندگی میں پریشانیاں اور مشکلیں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں نا، ایک دم سے جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک نا بہت اچھا راستہ کھلتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کھولتا ہے۔ یقین مانے بند دروازے پھر کھلتے ہیں، پھر جب ہم صبر کرتے ہیں نا، صبر، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا اچھا نوازتا ہے نا کہ جس انسان کو آپ واپس لانا چاہ رہے ہو نا، اس سے کئی درجے اچھا انسان آپ کی زندگی میں آتا ہے۔ اسی بات کو نا آپ پلے سے باندھ لیں۔ اگر اتنی زیادہ آپ منتیں ترلے کیے ہیں تو وہ انسان آپ کی زندگی میں نہیں آ رہا نا، تو آپ اپنے دل سے اس انسان کو نکال دیں، پھینک دیں باہر، کہ جب آپ اتنی عزت کرتے ہو، جب آپ اتنا اچھا اس کو سمجھتے ہو، وہ پھر بھی نہیں آنا چاہتا، تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس انسان کو بھول جائیں۔ میں نے تو اپنی طرف سے آپ کے ساتھ جو خفیہ باتیں شیئر کی ہیں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہاں، اگر آپ اس سچویشن میں گزر رہے ہوں گے جو میں نے یہ تھمبنیل لگایا ہے، اس سچویشن میں اگر آپ ہوں گے تو آپ کو اس ویڈیو کی بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کہتے ہیں نا جس تن نو لگ دیے او تن ہی جانے، جو میں نے یہ بات سمجھائی ہے نا، جس پہ گزر رہی ہوگی نا، اس کو تو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اس ساری بات کی۔ اور اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہو، یہاں تک اگر آپ آ چکے ہیں ویڈیو پہ اور آپ کے دل میں کوئی سوال ہے، تو آپ کامنٹ میں لکھ دیں، پھر میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گی۔ مجھے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ ببرکت مہینے، اس رمضان کے مہینے کے صدقے اگر آپ میں کوئی پریشانی ہے، کوئی آپ کسی غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس غم سے باہر نکالے، آپ کی پریشانی کو ختم کرے۔ اور ہمیں 5 وقت کی نمازیں پڑھنی چاہیے کہ ایک ایک سجدے کا جو ہمیں 70 گنا زیادہ ثواب ملنا ہے نا، یقین مانے عام روٹین کے سجدے میں بھی اتنا ثواب نہیں ہے۔ اپنی نمازوں کو بالکل نہ چھوڑیں، کوشش کریں کہ بالکل قضا نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ تو یہ جو انسان آپ کی زندگی سے چلا گیا ہے نا، یقین مانے جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے وہ واپس تو آ جائے گا وہ انسان، امید ہے مجھے، جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ لیکن ایسے انسان کو واپس لا کے کیا کرنا ہے جس انسان کے دل میں آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک جو میرے حق میں بہتر ہے نا وہ کر دے، بس یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کر دے، یقین مانے آپ کی زندگی بدل جائے گی اور خوشیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ آخر میں میری دل سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے دل کی تمام حسرتیں، خواہشیں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔